ہاں جی یار نہیں، دھکے مارنے والی بات بالکل غلط ہے، اس میں کوئی ریئلٹی نہیں ہے۔ اچھا نہیں کیا اٹھا کر دونوں کو وہ پچھلے دروازے سے باہر پھینکا گیا؟ اچھا جھاڑیوں میں پھینکا گیا دونوں کو؟ نہیں نہیں دیکھیں، ایسی کوئی بھی بات ہوتی تو شاید حسین صاحب موجود تھے، وہ وہاں سے رپورٹ کرتے، نجم زہرا بھی موجود تھی، وہاں سے رپورٹ ہوتا سارا معاملہ۔ اچھا کسی نے دیکھا نہیں اور اٹھا کر چل نکل، اچھا وہ چل نکل والی بات تو ٹھیک ہے، وہ تو ہوئی ہے کورٹ میں۔ صرف لاہور میں خریدا گیا؟ نہیں، لاہور میں صرف کھایا نہیں گیا، صرف خریدا گیا ہے۔ دیکھیں افواہوں سے پرہیز کریں پلیز، آج بڑا دن ہے، آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ، لیکن کوئی بھی افواہ آئی تو پہلے اس کو کنفرم کر لیجیے گا۔ جی ٹھیک ہے، پلیز خیال رکھیں اپنا، تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم جی، سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے، بہت معذرت آپ کے ساتھ ویڈیو شروع کر چکا تھا، لیکن ماریا علی کی کال تھی، اور ماریا علی کو کچھ سورسز بتا رہے ہیں کہ آج کورٹ کے اندر 3 جنوری کی تاریخ دے کر گٹو ظہیر اور شبیرے کو اٹھا کر دروازے کے پیچھے سے باہر پھینکا گیا، اور چل نکل والی باتیں بھی ہوئی ہیں کورٹ کے اندر، اور کورٹ نے کہا کہ ملاقات ضروری ہے سنم، جا کر لانڈی جیل میں ملاقات کرنا باقیوں سے۔ اور پھر یہ بھی وہ بتا رہی تھی، پتہ نہیں کون انہیں غلط خبریں پھیلا رہا ہے، ان تک پہنچا رہا ہے کہ لاہور کے اندر 2 من صرف خریدا گیا ہے، اور وہ صرف ہو سکتا ہے کہ کوئی کھا لے یا کھانے کی کوشش کرے، اٹیمپٹ کرے۔ بہرحال ان چیزوں پر آپ نے بھی کان نہیں دھرنے بالکل، اور ہم بھی کوشش کریں گے ان باتوں کا ذکر نہیں کریں، اور اس کیس پر جتنا زیادہ ہم رہیں گے، کیس پر فوکس کریں گے، وہ چیز بہتر ہے۔ اور قانونی معاملات میں کبھی بھی ایسی قیاس آرائیاں نہیں کرنی چاہیے کہ اٹھا کر کورٹ کے دروازوں سے باہر پھینکا گیا اور 3-4 کلا بازیاں بھی سیڑھیوں سے لگی ہیں اور پھر جا کر نیچے لگے ہیں۔ یہ بات ریئلٹی نہیں ہے اور اس پر توجہ نہیں دینی۔ ظہیر منیر اور بنام ریاست پاکستان کیس میں آج مہدی علی کاظمی کی بیٹی نے کلیئر کٹ جو رپورٹ کورٹ میں رکھی گئی ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بابا مجھے لے جائیں، میں اپنے بابا کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اور ایک ٹولہ تھا، ایک نیکسس تھا جو آج بنیادی طور پر بے نقاب ہوا ہے، اور اس نیکسس نے تمام تر توانائیاں خرچ کر لی تھی یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ بنیادی طور پر مہدی علی کاظمی اپنی ہی بیٹی کا دشمن ہے۔ مہدی علی کاظمی بیٹی کو مار دے گا، بیٹی کو شیلٹر ہوم سے نکالیں، اسے بھگائیں وہاں سے، اور اس کے بعد لوگوں کی کردار کشی، ذاتی طور پر لوگوں کے اوپر تنقید کی گئی، لوگوں کا تمسخر اڑایا گیا، ہر حد کراس کر دی گئی تھی۔ لیکن آج اس رپورٹ نے جو مہدی علی کاظمی کو کامیابی دی ہے، بڑی میجر اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن یہاں سے آگے کیا ہوگا؟ یہاں سے آگے جتنا زیادہ ٹائم ڈیلے ہوگا، اتنے زیادہ اس گینگ کے پاس، ان کے نیکسس کے پاس چیزوں کو مینیپولیٹ کرنے میں، منور کرنے کے ظاہر چانسز بڑھ جائیں گے۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ 2 تاریخ کو جو کسٹڈی کے حوالے سے بات چیت ہونی ہے، جو مہدی علی کاظمی کو بیٹے کی کسٹڈی دینے کی بات چیت ہوگی، 2 تاریخ کو مہدی علی کاظمی کو بیٹی کی کسٹڈی 3 تاریخ کو دے دی جائے تاکہ ان کی بیٹی ان کے پاس محفوظ رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ بڑی الارمنگ چیزیں ہیں جن پر آنے والے ٹائم میں، آنے والے گھنٹوں میں ڈیبیٹ ہوگی، ڈسکشن ہوگی، ظاہر بحث مباحثہ ہوگا، اور مزید چیزیں کھل کر باہر آئیں گی۔ وہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے رپورٹ پیش کی ہے، اس رپورٹ میں چلیں یہ بات تو کہہ دی گئی ہے کہ مہدی علی کاظمی کی بیٹی اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے، لیکن وہاں پر ایک چیز ابھی تک ڈسکس نہیں ہوئی ہے جس کے بارے میں ابھی تک کھل کر باتیں سامنے نہیں آ سکی، جو انہوں نے ریکمنڈیشن میں تجویز دی ہے کہ بچی کو فوری طور پر ایک مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے اور فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے ایک فالو اپ کی، ایک کیئر کی بہت زیادہ ضرورت ہے، چونکہ ایک لمبے ٹائم تک وہ ایک ٹروما سے گزری ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ظاہر ڈیبیٹ میں آئے گی، ڈسکس ہوگی، اور اس کے بارے میں بھی اسسمنٹ کرنی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آخر بچی کو کتنے لمبے ٹائم تک کوئی ڈرگ دیا جاتا رہا، فزیکلی اس کو اسالٹ کیا جاتا رہا، فزیکلی وائلیٹ کی جاتی رہی اس کی پریویسی کو، اور یہ کتنے لوگ کرتے رہے اور کتنے عرصے تک کرتے رہے، چونکہ جو گینگ ہے جن کے بارے میں رپورٹ ہوتا رہا ہے، یہ تقریباً 32 سے 33 لوگ تھے جو اس کے پیچھے رہے، اور اس سے بھی بڑی اور بھی مزید شخصیات اس کیس میں باقاعدہ سے انوالو رہی ہیں، جو پیسہ لگاتی رہی ہیں۔ 2.5 سے 3 کروڑ روپے میری اطلاعات کے مطابق ظہیر گینگ کے ان کے لگے ہیں، اور جو قانونی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے لگے ہیں، اور یہ سارے پیسے 2.5 سے 3 کروڑ روپے وہ ہیں جو قانونی محاذ پر لگے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اطلاعات یہ ہیں کہ جب بچی کو بھگاتے رہے، جب بچی کو چھپاتے رہے، جب بچی کو ادھر سے دوسری سے تیسری جگہ پر لے جاتے رہے، اس دوران بھی تقریباً کئی ملینز کا خرچ آیا ہے۔ وہ خرچ کون کر رہا تھا اور وہ کس طرح سے معاملات کو چلا رہا تھا، اور بچی کا کیا استعمال کرنا تھا، بچی کو کس طرح سے والدین کے خلاف کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ان سب چیزوں کا بھی خلاصہ ہونا ہے۔ لیکن وہ وقت، وہ تاریخ، وہ ڈیٹ بہت قریب ہے جب مہدی علی کاظمی کے آنگن میں ایک دفعہ پھر اس کی بیٹی وہاں پر مسکرائے گی، اپنے گھر میں اپنے چولہے کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھائے گی، اپنی والدہ کی آواز پر صبح اٹھا کرے گی، اور نور بی بی کے ماڑیاں نس جاندیاں نے۔ آپ ان کی لاجک دیکھیں، منطق اور ان کی انڈرسٹینڈنگ دیکھیں کہ کیسے لوگوں کو پھدو انہوں نے لگایا ہوا تھا جب یہ آ کر کہہ رہے تھے کہ بچی پیزا کھاتی ہے، بچی پارٹی پاپڑ کھاتی ہے، ظہیر پارٹی پاپڑ کے وہ تھیلے بھر کر لاتا ہے اور کھلاتا ہے، تو اور بچی کا وزن نہیں بڑھ رہا، اور نیچے یہ کس طرح سے وہ رکھتے رہے، گدیاں رکھتے رہے، اور اس کے بعد کالز لیک کرواتے رہے، اور اس کے بعد آج یہ صورتحال ہے کہ ڈسکس ہو رہی ہیں یہ ساری باتیں، یہ افواہیں کہ اس گینگ کو اٹھا کر کورٹ کچہری سے باہر مار دیا گیا ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔